حج کے ایام 5۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحج سے اور مکمل ہوتا ہے 12 ذی الحج۔ کتابوں میں تو مستحب و سنت عمل لکھی ہے، لیکن اس وقت جو بھیڑ ہوتی ہے، حج میں سب سے زیادہ دعائیں میدان عرفات میں ہی قبول ہوتی ہیں۔ ایک غلطی عورتوں سے ہوتی ہے، احرام کی حالت میں سر نہیں کھولنا چاہیے، یہ بتایا گیا تھا۔ وہ مسح جب کرتی ہیں تو اس دوپٹے یا اس اسکارف کے اوپر سے کر لیتی ہیں۔ حج کی تیاری میں حج کو سیکھنے کی کوشش زیادہ کریں، کیا لے جانا ہے کیا نہیں لے جانا ہے اس کے بارے میں زیادہ ضرورت نہیں۔ حج میں اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے، شادی شدہ ہے، تو وہ اپنی بیوی کو ضرور لے جائے۔ عورت کے لیے محرم کا ہونا لازمی ہے، بغیر محرم کے عورت نہیں جا سکتی۔ اگرچہ اس وقت سعودی گورنمنٹ عمرے کا ویزا یا حج کا ویزا بغیر محرم کے بھی لگا دے، تو وہ سعودی کا قانون ہے لیکن شریعت کا قانون نہیں۔ جی ابھی آتے ہیں ہم حج کے ایام پر۔ حج کے ایام کب سے شروع ہوتے ہیں؟ چونکہ ہم نے حج نہیں کیا ہے تو ہم کو بہت ساری چیزیں پتہ بھی نہیں ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ چونکہ بہت سالوں سے ٹرینر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ حج کے ایام آنے والے ہیں، تو آپ تھوڑا ہمارے حجاج کو، پوری دنیا کے حجاج انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، طریقہ بتائیں کہ کیسے حج ہوتا ہے، یہ 5 ایام میں کیا کیا اعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بہت اگر اس کو تفصیل سے بتایا جائے بڑا وقت درکار ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ جو ضروری عمل ہیں جی وہ ہم بتلا بھی دیں جی اور وقت کا بھی خیال رہے۔ جی جی حج کے اصل تو 5 دن ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج میں 40 دن ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ بہت سے وہ لوگ جو پرائیویٹ ٹور سے جاتے ہیں وہ 15 یا 20 دن میں بھی واپس آ جاتے ہیں۔ جی لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ کیسے حج کرنے گئے، یہ تو 20 دن میں آ گئے۔ جی 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 تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے ایام 5 دن۔ مدینہ منورہ کا سفر جس کا تعلق حج کے کسی عمل سے نہیں ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کی الگ فضیلت ہے، مسجد نبوی کی نماز کی الگ فضیلت ہے، روضہ اقدس پر جانے کی الگ فضیلت جو احادیث سے ثابت ہے۔ حج کے ہیں وہ 5 ایام ہیں۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحج سے اور مکمل ہوتا ہے 12 ذی الحج کو۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جب 7 ذی الحج ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کی شروعات جو ہے وہ غروب شمس سے ہوتی ہے، سورج کے ڈوبنے سے، سورج ڈوبنے سے، یعنی مغرب کے وقت، مغرب کے وقت سے۔ اب مان لیجئے کہ آج جمعرات تھی، جمعرات کو 7 ہے، تو جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے 8 شروع ہو جائے گی، 8 شروع ہو جائے گی۔ تو اب تمام لوگوں کو اس طرح تیاری کرنی چاہیے کہ وہاں پر جو ترتیب ہے، جو نظام ہے، وہ یہ ہے کہ حج کمیٹی والے پہلے ہی سے بلڈنگوں میں بتا دیتے ہیں، اسپا کر دیتے ہیں کہ آپ کو کس نمبر بس سے وہاں جانا ہے منی، چونکہ بسوں سے لے جاتے ہیں۔ ٹائمنگ کتابوں میں لکھا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد منی کے لیے روانہ ہوں۔ یہ بار بار جو ہم کتابوں کا لفظ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کتابوں میں تو مستحب و سنت عمل لکھے ہیں، لیکن اس وقت جو بھیڑ ہوتی ہے تو بعض مرتبہ بعض مستحبات پر یا بعض سنتوں پر عمل نہیں ممکن ہے۔ حضرت اسی وجہ سے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ تجربے کی روشنی میں بتائیں۔ تجربے کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ اب یہ تیاری یہ ہے کہ انسان سارا سامان تو اپنا وہاں رکھ لے، جو بھی سامان ہے، اب اس کو منی جانا ہے۔ منی کے لیے کوشش یہ کرے کہ کم سے کم سامان رکھے۔ ایک زمانہ تھا جب منی میں کھانے پینے کا نظم حج کمیٹی کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہوتا ہے، معلم کی طرف سے کھانے پینے کا نظم منی کے خیموں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی فکر بھی نہیں، چائے وغیرہ ناشتہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کم سے کم سامان رکھے، حج کی کوئی کتاب ہو وہ رکھ لے، قرآن رکھ لے پڑھنے کے لیے، جانماز وغیرہ رکھ لے، فولڈنگ جانماز ویسے بھی اس کے بعد رہنی چاہیے، ایسی یہ جو آتی ہے اس کی، وہ رکھ لے، اور ایک آپ الگ بیگ بنا لے چھوٹا سا، اور اس کے بعد پھر 7 ذی الحج کو پوری طریقے سے تیار ہو جائے۔ عمرے کے لیے تو ضرور مسئلہ ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا ہے تو اسے مسجد عائشہ جانا ہوگا، جو تنعیم کہلاتا ہے، وہ ابھی ہم پوچھیں گے، وہ تو ہے، لیکن حج کے لیے جب وہ احرام اسے باندھنا ہے 8 ذی الحج کو، تو احرام باندھنے کا تو وہی طریقہ ہے جو ہم نے شروع میں بتلایا تھا کہ غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد یہ سلے ہوئے کپڑے اتار دے اور احرام پہن لے۔ 7 ذی الحج کو یعنی مغرب سے پہلے تیار ہو جائے، سب کچھ کر لے۔ ویسے 7 ذی الحج کو ایک خطبہ ہوتا ہے مسجد حرم میں، جس میں جو ہے حج کے مسائل بتائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عربی زبان میں ہوتا ہے۔ کس وقت ہوتا ہے یہ عام طور سے ظہر کے بعد، ہاں یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن چونکہ عربی زبان میں ہوتا ہے تو عام لوگ عربی جانتے نہیں ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہاں جائے، وہ اپنے یہیں رہے۔ یہاں پر ایک بات اور بتلا دیں درمیان میں
کہ عزیزیہ سے جو بسیں آتی ہیں یہ حج کے شروع ہونے سے 4 دن پہلے بند ہو جاتی ہیں. اچھا. بھیڑ بہت ہو جاتی ہے, بسیں بند ہو جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کہاں پڑھیں. تو اگر اپنی ٹیکسی سے کوئی جانا چاہے ٹیکسی کر کے تو جا سکتا ہے, ورنہ عزیزیہ میں بے شمار مسجدیں ہیں, وہیں نماز پڑھیں. جماعت سے ہی پڑھے, وہاں کی مسجدیں ہیں. بھائی حدود حرم میں تو ہے ہی, حدود حرم کا تو ثواب ملے گا ہی. تو مسجد حرم کا ثواب الگ ہے, حدود حرم میں تو بہرکیف. اب اس کے بعد جب تیاری کر لی اس نے پوری, سلے ہوئے کپڑے اتار دیے, احتیاطاً ایک جوڑ کو مغرب سے پہلے وہ تیار ہو جانا چاہیے, ایک جوڑ کپڑا احتیاطاً رکھ لے. اب اس کے بعد معلم کے آدمی مغرب بعد سے ہی لے جانا شروع کر دیتے, اور یہ صبح تک سلسلہ رہتا ہے. اچھا, مکہ سے یہ مینا کے لیے مغرب کے بعد سے شروع. اس میں پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بلڈنگ والوں کو کس نمبر بس سے جانا ہے. اچھا, تو وہاں پر سب لسٹ لگا دی جاتی ہے. اب معلم کے آدمی بتلا دیتے ہیں, انسان تیار رہے, اور تیار ہو کر احرام ورام باندھ کر, احرام کے لیے حرم بھی جانا ضروری نہیں ہے, وہیں سے کمرے سے ہی احرام باندھ کر آرام سے لیٹ جائے, چاہے کھانے وانے سے فارغ ہو کے لیٹ جائے. جب معلم کے آدمی کہیں چلو تو بس اٹھ کے چل دے. سارا سامان وغیرہ یہیں چھوڑ جائے ہوٹل میں, اپنی بلڈنگ میں اپنی بلڈنگ میں سامان وغیرہ اب لے کر چلا. اب بس کے ذریعے اب تلبیہ پھر شروع کرے گا, لبیک اللہم لبیک, یہ شروع کرے گا. بس کے ذریعے مغرب بعد سے لے کر مغرب بعد, عشاء بعد, فجر سے پہلے یا فجر کے بعد, کیونکہ 8 ذی الحجہ کو اصل ہے وہاں جانا ہے, پہنچنا ہے. تو کسی وقت بھی مینا میں پہنچا دیا. مینا میں جو خیمہ ہوتا ہے اس خیمے کا نمبر یہ سب پہلے سے حاجیوں کو دے دیا جاتا ہے, عازمین حج کو. اور مینا سے عرفات جانے کا جو ٹکٹ ہوتا ہے یہ بعض لوگوں کو ٹرین کا ملتا ہے اور بعض کو بس کا ملتا ہے. یہ پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے کہ کس کو کون سا ملے گا, یہ اتفاق ہے. چونکہ مینا سے عرفات لوگ کچھ میٹرو سے بھی جاتے ہیں اور کچھ بسوں سے بھی جاتے ہیں. تو وہ ٹکٹ ہوگا, وہ ٹکٹ ایسا ہوگا کلائی پر اس کو باندھنا رہتا ہے. اچھا, ٹکٹ جس طرح کا ہوتا ہے پلاسٹک کا, اس کو کلائی پر. تو یہ ساری چیزیں محفوظ رکھے. اب اس کے بعد یہ چلا, ابھی مینا پہنچ گیا بس اپنے خیمے میں. خیمے مینا میں اس طرح کے ہیں کہ ایک تو بہت بڑا خیمہ ہے ایک معلم کے تحت, اس میں چھوٹے چھوٹے خیمے بہت ہیں. اب یہاں پر مرد اور عورتوں کو الگ رکھا جائے گا. ویسے بھی اس سال ہم نے جیسے بتایا کہ نظام ہے کہ مکے میں بھی عورتوں اور مردوں کو الگ رکھا جائے گا. مینا میں اب 8 تاریخ کو مینا میں کوئی عمل نہیں ہے, بس 8 تاریخ کو یہ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد جو خیمہ ہے وہاں پہنچ جائے. وہاں پر سب کی اپنی جگہ کوئی متعین نہیں, ایک خیمے میں 20 سے 25 لوگ رہتے ہیں, جہاں پر جو لیٹ جائے اپنا سامان رکھے لیٹ جائے. عورتوں کو دوسرا سامنے کا خیمہ دے دیا گیا ہے, پڑوس کا دے دیا گیا. کیا کرتے ہیں وہاں جا کر؟ ہم وہی بتلا رہے ہیں. 8 تاریخ کو 8 تاریخ کو جا کر وہاں ذرا آرام کر لے. نماز کا وقت آئے جماعت سے نماز پڑھ لے. اب جماعت سے نماز میں یہ ہے کہ قصر کرے یا پوری پڑھے, یہ ایک مسئلہ ہے. اس میں لوگ بہت وہ کرتے ہیں. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی تھی, تو لہذا قصر کرنا چاہیے, اور یہ بتایا گیا کہ جیسے حضور نے حج کیا. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے جو قصر کی تھی وہ 2 وجہ سے تھی. ایک تو یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے اور آپ مسافر تھے, آپ کی واپسی 14 دن کے اندر ہی ہو گئی تھی. دوسری بات یہ تھی اس زمانے میں مکے سے مینا 25 کلومیٹر دور تھا. مینا ایک الگ آبادی تھی اور مکہ ایک الگ آبادی تھی. اب مکہ اور مینا یہ اتنا قریب ہو گیا ہے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے راستہ بنا دیا ہے. اب مینا مکے کا ایک محلہ ہے. جس طرح ہندوستان میں بمبئی کے ایک علاقے کا جو حکم ہے وہی دوسرے علاقے کا ہوگا, چاہے وہ 100 کلومیٹر ہو. یا ہندوستان کے جو بڑے شہر ہیں کلکتہ وغیرہ ہے, تو وہ ایک محلے کے محلہ کا ہوگا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مکے میں مقیم تھا وہ یہاں بھی مقیم ہی رہے. اور عام طور سے حج میں جانے والے جو پہلے جدہ جاتے ہیں وہ مکے جاتے ہیں تو مقیم ہی ہوتے ہیں. جب مقیم ہے تو جماعت سے پڑھے یا تنہا پڑھے, اس میں نہ جائے. بعض حضرات ہیں, بعض دوسرے مسلک والے جو اس پر کہیں گے کہ, تو اس کا ایک آسان تھا جواب ہے. نہیں, ہم یہ چیز کلیئر کر دیں, کیونکہ ہم جس مسلک کو ماننے والے ہیں ہم اس مسلک کے حساب سے یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. جی. خیر, مینا میں 8 تاریخ کو وہاں پر نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے. البتہ مینا کا جغرافیہ سمجھنے کے لیے 2 طریقے ہیں. اب تو یہ ہے کہ جس طرح میپ سے یہاں لوگ چلتے ہیں اس طرح مینا کا بھی میپ ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کر لے. نقشہ بھی مینا کا آتا ہے, وہ جہاں پر خیمہ ہے خیمے سے باہر دن میں نکل جائے, دیکھ لے
یہ کون سی سڑک ہے, کیا نمبر ہے اس کا, جی جی, ہر سڑک کا نمبر ہے, ہر سڑک کا نام ہے. اچھا اچھا, یہ سب باتیں اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ عرفات سے واپسی میں اسے مینا میں پہنچنے میں, اپنے خیمے میں پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو. ہاں ابھی واپس آنا ہے. جی واپس آنا. پھر مینا میں جو یہ خیمے ہیں یہ 8-10 خیمے ہوتے ہیں, ہر خیمے کا بھی الگ الگ نمبر ہوتا ہے. مان لیجیے 25 خیمے ہیں تو 25 خیموں کے الگ الگ نمبر ہیں. کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشاب یا جاتا ہے استنجا وغیرہ کے لیے تو وہ اسے خیمہ ہی نہیں یاد رہتا ہے, تو جس خیمے میں وہ ہے اس کو بھی نوٹ کر لے, یاد رکھے کہ میرا یہ 16 نمبر ہے, 17 نمبر ہے, تاکہ واپسی میں دشواری نہ ہو. نمبر 2, ان ساروں خیموں کے درمیان میں ایک پلر ہوتا ہے. اچھا, اس پر بٹے کے حساب سے نمبر پڑے ہوتے ہیں, اتنا بٹا اتنا. اچھا اچھا, وہ ایک ایسا امپورٹنٹ نمبر ہے کہ وہ نمبر اس کا فوٹو کھینچ لے یا اپنی ڈائری پر نوٹ کر لے. وہ نمبر 70/80 جو بھی ہو اس کو نوٹ کر لے. یہ ان خیموں کا, ان سارے خیموں کا ایک نمبر ہوتا ہے. اچھا جی, اگر 25 خیمے ہیں تو اس کا نمبر ایک ہی ہوگا, وہ یاد کر لے. ایک پتلا سا پلر سا ہوتا ہے پلاسٹک کا, اس میں اوپر لکھا ہوتا ہے وہ نمبر, بہت بڑا بڑا ہوتا ہے, ہر شخص کو وہ نوٹ کر لے, مرد بھی عورتیں بھی, تاکہ واپسی میں دشواری نہ ہو. 8 کو یہی سب کام ہے. 8 کو یہ دیکھ لے کہ ایک راستہ ہے جو ٹین شیڈ ہے, کورڈ ہے, وہ جاتا ہے جمرات تک. یہ راستہ اس کے خیمے سے 2 راستوں کے بعد وہ ٹین شیڈ ہے یا ایک کے بعد ہے, دائنی طرف ہے یا بائیں طرف ہے. یہ سب چیزیں جغرافیائی ہیں, اس کو سمجھنے کی. اب تو ایسے بیان کر رہے جیسے وہیں بیٹھے ہوئے. 8 تاریخ مان لیجیے جمعہ آ گیا. یہاں پر ایک بہت بات بتلا دیں, اگر جمعہ بھی ہے تو اب یہ مسئلہ آئے گا کہ جمعہ ہم کہاں پڑھیں. جی جی, مینا میں. تو اگر جمعہ بھی آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, خیمے میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں, خیمے میں ایک امام بن جائے جمعہ پڑھ سکتے ہیں, اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ظہر کی نماز پڑھ لیں. خیر, 8 تاریخ کو کوئی عمل باقاعدہ ایسا نہیں ہے جو فرض یا واجب یا سنت ہو. بس وہاں آرام کا دن ہے, جانا ہے, بس رکنا ہے. جی, پھر اس کے بعد جمعہ, جیسے ہم مان کے چل رہے ہیں کہ آج جمعرات تھی, 7 تاریخ تھی, کل 8 ہے, کل جمعہ ہے. اب جب جمعے کا غروب شمس ہوا, سورج ڈوبا, تو نو شروع ہو گئی. اب اس کے بعد وہاں سے اب جب کھانے وانے کا نظم سب معلم کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک, کھانا اور چائے وغیرہ. وہاں سے اب عرفات جانا ہے. یہ حج کا پہلا رکن ہے. نہیں, ابھی 9 ذی الحجہ کی شام ہے, مطلب 8 ذی الحجہ کی شام یعنی مغرب ہوئی اور 9 ذی الحجہ شروع ہو گئی. ابھی پھر مینا سے کہاں جانا ہے؟ عرفات جانا ہے, میدان عرفات. اچھا, میدان عرفات. اب میدان عرفات جانے میں ایک بات سمجھ لیں, کچھ لوگوں کا ٹکٹ ہوگا میٹرو سے, تو وہ میٹرو سے جائیں گے. مینا میں 3 اسٹیشن ہیں, ایک بالکل شروع میں ہے جمرات کے پاس, ایک درمیان میں ہے, اور ایک مینا بالکل لاسٹ ہے. جہاں پر یہ خیمہ ہوگا, معلم کے ساتھ ہی اسٹیشن تک جانا ہو, اپنے طور پر نہیں. اچھا, ہر معلم کا ایک اپنا نمبر ہوتا ہے جس کو ہم مکتب نمبر کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے مثلا معلم نمبر 17 ہے, معلم نمبر 50 ہے. ایک معلم کے تحت 5000 10,000 ایسے آدمی ہیں, تو اس کا ایک نمبر. ہر شخص کو اپنے معلم کا نمبر, اپنے مکتب کا نمبر یاد ہونا چاہیے, وہ اس میں ہوتا ہے لکھا ہوا. اب جب اگر میٹرو کا ٹکٹ ہے تو یہ ٹرینیں وہاں سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اسٹیشن کا, تو یہ خیمے والے اپنے معلم کے ساتھ ہی وہاں جائیں گے, میٹرو اسٹیشن. وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ روک دیتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ وہ اسٹیشن ہے ایسا کہ باہر روک دیتے ہیں. جب لوگ پلیٹ فارم پہ جو ہوتے ہیں جو اندر بیٹھ جائیں, پھر اس کے بعد جب وہ ٹرین چلی جاتی تبھی لوگوں کو پلیٹ فارم پہ لایا جاتا ہے. ایک شکل تو یہ ہوتی ہے. دوسری شکل ہوتی ہے بس کی. بس خیموں کے باہر سڑک پر بالکل خیمے کے پاس آ کے لگ جاتی ہے, کیونکہ مینا سے عرفات 9 کلومیٹر ہے. مینا سے عرفات 9 کلومیٹر. جی. اچھا, اب کتابوں میں لکھا ہے, ہم کتابوں میں لکھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ جب یہاں پہنچے, کیا نام ہے, مینا, تو مینا میں ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, مغرب پڑھیں, عشاء پڑھیں, اور فجر کی نماز بھی مینا میں ہی پڑھیں. اس کے بعد عرفات کے لیے نکلیں. اسی وجہ سے ہم نے سوال کیا. جی جی, اس کے بعد عرفات کے لیے نکلیں. لیکن یہ سب بہتر ہے, مستحب ہے کہ ایسا کریں. لیکن اگر کوئی شخص, جو اس وقت نظام ہے, جو کہ بھیڑ بہت ہوتی ہے, تو اس وقت جو معلم حضرات ہیں وہ مغرب بعد سے ہی عرفات لے جانا شروع کر دیتے ہیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. تو کوئی ان سے بحث و مباحثہ نہ کرے, چونکہ مینا میں وقت گزارنا یہ سنت ہے صرف. ویسے بھی ایام مینا جو ہیں اس میں وقت گزارنا واجبات میں سے نہیں ہے, صرف سنت ہے. تو سنتی تو یقیناً ایک چھوٹے گی.
لیکن اگر ان کے نظام کے تابع رہنا چاہیے بشرطے کہ کوئی فرض یا واجب نہ چھوٹ رہا ہو معلم کے. تو اب اگر معلمین رات سے لے جا رہے ہیں تو چلے جائیں میدان عرفات. سارا سامان یہاں سے چھوٹ جائے. یہاں بھی سامان اگر کچھ رکھا ہے تو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ چوری ہو جائے گا. یہ اب میدان عرفات 9 ذی الحجہ کی رات تک ہی پہنچ جاتے ہیں. چاہے بس سے جائیں اور چاہے میٹرو سے جائیں. میدان عرفات میں بھی خیمے متعین ہیں. خیمے متعین ہوتے ہیں. اب ویسے تو میدان عرفات ایک زمانے میں خالی تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے جب حج کیا ہے 1997 میں تو کچھ بھی نہیں تھا, سب میدان تھا. لیکن اب خیمے ہوتے ہیں. تو اب میدان عرفات میں چلے گئے جو بھی خیمہ ہے. میدان عرفات میں وقوف ٹھہرنا یہ فرائض میں سے ہے. حج کا میں 2 ہی فرض ہیں. میدان عرفات میں ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو, اور اس کے بعد طواف زیارت. وہ ہم ترتیب میں وہاں پر بتائیں. جی. تو یہ حج کا ابھی سب سے اہم دن ہے. 9 ذی الحجہ. اب یہ ہے کہ یہ ٹھہرنا کیا جس وقت پہنچے اسی وقت سے ٹھہرنا فرض ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ میدان عرفات میں کسی وقت بھی پہنچ جائے, رات میں پہنچ جائے, لیکن اب اپنے خیمے میں پہنچ جائے, آرام کر لے. صبح فجر کی نماز ہے, فجر کی نماز پڑھ لے. تہجد پڑھ لے, تہجد کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے. یہاں پر ایک بات اور 9 ذی الحجہ کی صبح سے تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے. تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے. اور عام طور سے نماز کے بعد لوگ احرام کی حالت میں تلبیہ بھی پڑھتے ہیں. تو وہاں بھی تلبیہ بھی پڑھے اور تکبیر تشریق بھی پڑھے نماز کے بعد. اچھا. چاہے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو, تلبیہ بھی پڑھ لے اور تکبیر تشریق کی دونوں کام کر لے. تکبیر تشریق بھی پڑھ لے. تو پہلے تکبیر تشریق پڑھ لے, پھر تلبیہ بعد میں. اور اگر تلبیہ پڑھ لیا تو پھر تکبیر تشریق کی بھی ضرورت نہیں. خیر, اب 9 تاریخ کو اس نے وہ کی اور وہاں ناشتہ واشتہ کر لیا, جو بھی انتظامات ہیں. دوپہر کے کھانے کے لیے بھی وہ انتظامات ہوتا ہے. اصل وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے, یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق تک رہے. اچھا, یہ وقوف عرفہ کا اصل وقت ہے. 9 تاریخ کے ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے. زوال کے بعد سے لے کے 10 ذی الحجہ کی فجر تک رہتا ہے. اچھا, ان وقت میں چاہے کوئی 1 منٹ کے لیے بھی پہنچ جائے اس کا حج ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ یہ نہیں ضروری ہے کہ پورے وقت میں وہ موجود رہے. جیسے ایک شخص ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے وقت کو نماز میں گھیرے رہے, نماز پڑھتا ہی رہے. بھائی وہ کسی وقت بھی پڑھ لے گا, نماز ہو جائے گی. جی. یہاں بھی یہ ہے, لیکن جو نظام ہے وہاں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ زوال کے سے پہلے تو پہنچ ہی جاتے ہیں, صبح ہی پہنچ جاتے ہیں. زوال سے لے کر اور غروب شمس تک وہاں رکتے ہیں. اچھا, سورج کے ڈوبنے تک, مغرب تک. جی. بعض مرتبہ بس خراب ہو گئی, جام لگ گیا, دیر میں بھی پہنچے تو کوئی بات نہیں. اگر سورج ڈوبنے کے بعد بھی پہنچے گا تو حج ہو جائے گا اس کا. حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہے, بے ہوش ہے اور ایمبولینس سے لے جایا گیا اور وہ میدان مزدلفہ میں لے جا کر خالی ایمبولینس اس کی گھما دی گئی, اس کا بھی حج ہو جائے گا. اچھا جی. تو ابھی جو ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچا. اب عرفات میں کیا کرنا ہے, یہ ہے اصل بات. عرفات میں کوئی عمل نہیں ہے. عرفات یہ ایک دعا کی جگہ ہے, اور حج میں سب سے زیادہ دعائیں میدان عرفات میں ہی قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے وہاں جا کر دعائیں کریں. وہاں پر ایک بات سمجھ لیں, اکثر چونکہ میدان عرفات میں جو لوگ جاتے ہیں اہل عرب کی طرف سے, چونکہ عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, تو یہ کھانا, جوس, دہی, کیا کیا چیزیں بانٹتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں. اچھا. تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بعض لوگ اپنا وقت ان کھانے پینے میں اور لینے میں لگا دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں, کیونکہ وہ اہم ترین وقت ہے اور دعا کی قبولیت کی سب سے اہم جگہ ہے, اور کھانے پینے کا سب نظم ہوتا ہے. اس لیے وہاں سونے میں بھی وقت ضائع نہ کریں, زندگی کھا سکتے ہیں. جی. تو وہاں پر صرف دعا مانگے, اللہ توفیق دے تو خیمے سے باہر نکل کر دھوپ میں کھڑے ہو کر مانگے, نہیں کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر مانگے. کوئی عالم ہے تو وہ دعا, اگر اس کا بیان ہو رہا تو اس میں شرکت کر لے, عالم دعا کرا دے اپنے. اچھا, الگ الگ بیان ہوتے رہتے ہیں. ہاں ہوتے رہتے, سب کے خیمے الگ الگ ہیں اپنے اپنے قوم. جی. ظہر کا وقت آئے تو ظہر اول وقت میں پڑھ لے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یہ اکثر کتابوں میں بھی ہے یہ کہ ظہر کی نماز اگر مسجد نمرہ میں پڑھ رہا ہے, جو میدان عرفات میں مسجد ہے, تو اس میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھا. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میدان عرفات میں کہیں بھی کوئی نماز پڑھے تو ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھے.
ایسا نہیں ہے، اچھا ایسا نہیں ہے، ہاں، بالکل ایسا نہیں یہ ہے، میرا سوال تھا، ہاں یہ کلیئر کر دیجئے. جی جی یہ میرے ایسا ذہن نہیں میں ہے ہے. کہ میدان عرفات میں کہیں ظہر کے وقت میں پڑھے گا اور عصر کے وقت میں پڑھے گا. تنہا پڑھ رہا ہو اگر مسجد نمرہ میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں جو ہے چونکہ جماعت کے ساتھ ظہر عصر ہوتی ہے اس وجہ سے. اوکے ٹھیک ٹھیک. ہاں وہاں ہے، لیکن ہم تو یہ رائے دیتے ہیں کہ لوگ مسجد نمرہ خاص کر نہ جائیں، ورنہ بعد میں واپسی میں انہیں دشواری ہو جاتی ہے، خیمہ نہیں ملتا ہے، بس نہیں ملتی ہے، تو وہ یہیں رہ کے دعا کریں. ہاں جبل رحمت اگر قریب میں ہے تو جبل رحمت پہ جا جاتے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو جبل رحمت پر قیام تھا، تو جبل رحمت پہ بھیڑ بھی بہت ہوتی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے وہ پوری جگہ ہے میدان عرفات. ہاں لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں وہ جبل رحمت اس کو سمجھتے ہیں وہ جو ایک نشان لگا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ ایک نشان ہے کہ نشان ہے، عرفات کی جگہ تو پہاڑ ہے. جی بہرحال دعا کریں، دعا میں مشغول رہیں. ظہر اول وقت میں پڑھ لیں، عصر بھی اول وقت میں پڑھ لیں. اول وقت کا مطلب یہ ہے کہ مثل اول پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ حناف کے یہاں بھی اس کی اجازت ہے. جی جی تو مثل اول پر ویسے بھی مکے میں 3:30 بجے سے عصر کی نماز ہو جاتی ہے، تو نمازوں کے اوقات یاد رکھیں جی. اور اس کے بعد دعا میں مشغول ہیں مغرب تک. اب یہاں پر یہ ہے کہ 9 تاریخ ہو گئی، مان لیجئے جمعرات 7 تھی، جمعہ 8 ہم مان کے چل رہے ہیں آج ہی کی اس سے، جی اور سنیچر 9 ہو گئی. سنیچر کے دن 9 تاریخ آ گئی. جی یہ ہم ایک فرض جی کر جی رہے جی ہیں، فرض. معاف جی کر رہے ہیں. جی جی جی. اب غروب شمس تک وہیں رکنا ہے. اب میدان عرفات سے جانا ہے مزدلفہ. اوکے. یہ ایک میدان 9 ہے. ذی الحجہ کو ہم لوگ عرفات میں تھے اور وہاں سے ابھی جانا ہے مزدلفہ. مزدلفہ جانے کے 3 طریقے ہیں. وقت ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد ہی وہاں سے نکلا، سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی نہیں نکل سکتا. میدان عرفات سے نہیں نکل سکتا. اگر نکلے گا بھی تو حدود عرفات میں ہی اسے رہنا ہے. اچھا. سورج ڈوبنے سے پہلے اوکے. جیسے خیمے سے تو چل سکتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن میدان عرفات میں ہی رہے. اس کے بعد ہاں لوگ لے جا کے بس میں پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر بس میں بیٹھ جائے تو دعا کرتا رہے. جی وہاں باتوں میں اپنا وقت نہ گزارے، باتوں میں ادھر ادھر کی اس میں. ایک درخواست کر دیں، پوری دنیا کے حجاج دیکھیں گے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا میدان عرفات میں بیٹھ کر کے. جی جی جی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میدان عرفات سے جانے کے 3 طریقے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ جو اگر بس کا ٹکٹ ہے تو بس کے ذریعے جائے، ٹرین کا ٹکٹ ہے تو ٹرین کے ذریعے جائے، وہ لے جائیں گے اسٹیشن تک. ٹرین سیدھے مزدلفہ جائے گی، بس بھی مزدلفہ جائے گی. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ذرا سی بھی ہمت دی ہے تو کم وقت میں پیدل پہنچے گا. 5 سے 6 کلومیٹر مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے حدود شروع ہو جاتی ہے. جی جی. یہ ہم حدود کا جب نام لیں گے تو جہاں سے میدان عرفات ختم ہو رہا ہے اور مزدلفہ شروع ہو رہا ہے، اس کے درمیان کا حصہ جی 5 سے 6 کلومیٹر رہتا ہے. اچھا. اور ویسے میدان عرفات میں کہاں پر ہے یہ تو پتہ ہی نہیں. جی. تو پیدل چلا جائے. یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ 9 تاریخ کو عام طور سے جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا تو یہ ہوگا کہ بھائی مغرب کی نماز پڑھیں. جی جی. لیکن کسی بھی حال میں کوئی بھی حاجی مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھے گا. اچھا. نکلیں گے مغرب کے وقت جب ہو جائے گا اس کے بعد میں، لیکن نماز مغرب کی نماز نہیں پڑھے. ہاں ٹھیک ٹھیک. جی. چاہے وقت نکل جائے، اتنی دیر ہو جائے نکلنے میں کہ عشاء ہو جائے، عشاء کا وقت شروع، تب بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا. اور اس کے بعد مزدلفہ پہنچ گیا. مزدلفہ ایک میدان ہے جہاں جو کوئی خیمہ میں کچھ نہیں ہوگا، جی جی. خالی میدان پڑا ہے، جو جہاں پر چاہے ٹھہر جائے. اس میں ضرور ایک رائے ہے انتظامی امور سے اور ایک سہولت ہو جاتی ہے کہ مزدلفہ میں جتنا چاہے آگے بڑھ جائے، کیونکہ جہاں پر مزدلفہ ختم ہوتا ہے وہاں پر مینا شروع ہوتا ہے، کیونکہ راستہ وہی ہے. جی جی جی. تو یہ مزدلفہ میں پہنچ جائے. اب بس سے جائے تو بعض مرتبہ بسیں پہلے چھوڑ دیتی ہیں، وہ کہتی یہی مزدلفہ ہے، ہادہ مزدلفہ، جبکہ وہ مزدلفہ نہیں ہوتا، جو کہ وہاں پر بورڈ لگے ہوئے اسٹارٹنگ مزدلفہ، بدایت المزدلفہ، یہ عربی میں انگلش میں یہ سب ہے. تو بورڈ کے اندر اگر ہے تب تو مزدلفہ ہے، وہ باہر ہے تو وہ تو مزدلفہ کہاں سے ہوگا. اچھا. جی جی. خیر مزدلفہ پہنچ گیا رات میں. اب یہ تاریخ 9 ہی ہے، یہ 10 شروع ہو گئی، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، گویا کہ بقرعید سے 1 دن پہلے. جی جی. ہے نا. مزدلفہ میں یہ مزدلفہ کا قیام، یہ وقوف، یہ حج کا پہلا واجب ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنا. جی. اس میں غلطی ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ معلم رات میں ہی مزدلفہ سے مینا لیے جاتے ہیں. اچھا. رات میں
یعنی جو 10 ذی الحجہ کی رات ہے جو آ گئی، 9 ذی الحجہ کے بعد میں جو رات آتی ہے، تو ایسا نہ کریں. اچھا. رات میں رکنا صرف سنت ہے. مزدلفہ میں قیام جو واجب ہے، وقوف جو واجب ہے، اس کے وجوب کا وقت شروع ہوتا ہے 10 تاریخ کی صبح صادق سے. 10 تاریخ کو یعنی یہ ہمارے عید الاضحیٰ والا دن، عید الاضحیٰ والے دن میں فجر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے سے ہی وجوب شروع ہوتا ہے. رات میں رکنا واجب نہیں ہے. مزدلفہ سے اب مینا کے لیے آنا ہے 10 ذی الحجہ کو، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتا دیں. مزدلفہ جو حج کا پہلا واجب ہے، اس کے بعد جب مینا پہنچے جی تو ہم نے یہ بتلایا تھا کہ یا تو ٹرین سے جائیں گے. جی. اب یہاں سے بس نہیں ملے گی. اچھا، مزدلفہ سے صبح میں جب 10 ذی الحجہ کے نکلیں گے ہاں تو بسیں نہیں ہوں گی. اچھا. جو بس حج کمیٹی کی طرف سے ہوتی بھی ہے، مینا سے عرفات تو لائے گی، عرفات سے مزدلفہ بھی لے جائے گی، لیکن مزدلفہ سے مینا چونکہ بہت رش رہتا ہے تو یہ بسیں یہیں سے رک جاتی ہیں. اچھا. اگر جن کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہے وہ ٹرین سے جا سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہ ہوگا کہ رات میں ہی مزدلفہ میں جتنا آگے بڑھ جائیں تو پیدل چلے جائیں. پاس میں ہی ہے، پاس میں ہی ہے. مزدلفہ ختم ہوتا ہے، مینا شروع ہو جی جاتا ہے. جی. مینا پہنچنے کے بعد مینا میں اگر ٹرین سے گئے جی تو مشورہ یہ ہے کہ مینا میں سیدھے ٹرین جمرات جاتی ہے، اور جمرات میں جا کر سب سے پہلے دوسرا حج کا واجب ہے کنکری مارنا، اس کو رمی جمرات. رمی بولے تو پھینکنا، اور جمرات وہ جو جمرات ہاں وہ جو 3 جگہیں ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا. جی. جمرات جمرہ کی جمع ہے، یعنی جمر جمرہ واحد ہے، سنگولر ہے، اور جمرات اس کا پلورل ہے. اچھا، جمرہ جب پہنچ گئے مینا، پیدل جا رہے ہیں، اگر تھکے ہوئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں چلے جائیں. خیمے میں جانے کے بعد آرام کر لیں، اور اس کے بعد ظہر بعد یا عصر کے بعد نکلیں کنکری مارنے کے لیے. یہ بھی کر سکتے ہیں. یا اگر بہت صبح نکل گئے تو بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ بہت صبح اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے. صبح طلوع شمس یعنی سورج کے نکلنے کے بعد سے رمی کا وقت، کنکری مار پھینکنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اچھا، 10 ذی الحجہ کی سورج نکلنے کے بعد سے کنکری مارنے کا وقت شروع ہو گیا. اب کوئی شخص 10 ذی الحجہ میں صبح پہنچا طلوع شمس کے بعد تو وہ مارے گا، لیکن 3 جمرے ہیں. جمرے اولا، جمرے وسطیٰ، درمیانی جمرہ، اور آخری جمرہ کو جمرے عقبہ کہتے ہیں. 10 تاریخ کو صرف جمرے عقبہ کی یعنی آخری جو جمرہ ہے اسی کو کنکری مارنا ہے. اچھا، آخر والے جی. پہلے کو اور درمیانی کو نہیں مارنا. اب کنکری کس طرح مارنا ہے؟ جی. تمام حاجیوں کو کنکری مارنا ہے، مرد کو بھی عورت کو ساتھ ہی میں، چاہے وہ مینا میں رکتے ہوئے جائیں خیمے میں، اور چاہے ڈائریکٹ چلے جائیں. کنکری اس طرح مارنا ہے کہ جو سنت طریقہ ہے اس کے کہ پہلے زمانے میں پلر تھا، اب اس کی ایک لمبی دیوار بنا دی ہے. لمبی دیوار ہے 50-60 فٹ کی، اور اس کے بعد وہ حوض جیسا گہرائی، اور اوپر جمرے عقبہ لکھا بھی ہے. جی. اب کنکری اس طرح مارے گا کہ یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں کنکری پکڑ لے. ایسے. ہاں ایسے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر بہت قریب پہنچے تو انگوٹھے پر رکھ کر اور شہادت کی انگلی سے اس طرح کر. اچھا. اس طرح یہاں پر رکھ کر انگوٹھے کر اور اس کی شہادت کی انگلی سے ایسے مار لے، اور یا ایسے پکڑ کر ایسے مارے. اوکے، ٹھیک ہے. جی. یہ طریقہ ہے سنت. جی. کنکری مارتے وقت یہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطانی، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، ورضا للرحمانی، رحمان کو راضی کرنے کے لیے. اردو میں کہہ لے، عربی میں کہہ لے. اچھا. اردو میں کہہ لے جی جی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو رسوا کرنے کے لیے میں کنکری مارنا. 7 کنکریاں مارنا ہے. 7 ایک ساتھ نہیں پھینکے گا، الگ الگ ایک کنکری مارنا. پہلے ایک پھر دوسری ایسے. ٹھیک. کنکری میں اس بات کا خیال رکھے کہ کنکری دیوار میں لگنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس جگہ پر گرنا ضروری ہے. اچھا. اوکے. جیسے دور سے پھینکی تو معلوم دیا وہاں پہنچی ہی نہیں. دیوار میں لگنا اصل نہیں ہے، اس جگہ پر جانا اصل، گرنا. یہ پہلا ٹائپ کا بنا. ہاں، یہ مینا کا پہلا واجب ہے اور حج کا دوسرا واجب ہے. پہلا واجب وقوف عرفات تھا، وقوف مزدلفہ تھا. ہاں، اور دوسرا واجب یہ ہے. جی ٹھیک. مینا میں پہلا واجب ہوا، مینا تو دوسرا واجب ہے. کنکری مارنے کے بعد دوسرا واجب یہ ہے، یعنی اب تیسرا واجب ہوا گویا کہ کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا ہے. کیونکہ حاجیوں پر بقرعید کی نماز نہیں ہے، تو جس طرح لوگ اپنے ملک میں بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، وہاں پر کنکری مارنے کے بعد انہیں قربانی کرنا ہے. اب قربانی کی جو بھی شکل ہے، جا کر قربانی کریں، چلے جائیں. کاکیا ایک جگہ ہے، کاکیا جہاں پر رکھتے ہیں جانور. اس میں سب کا جانا بھی ضروری نہیں. جیسے 5 کا گروپ ہو، ایک آدمی چلا جائے اور وہاں 5 کی طرف سے کر لے
کنکری مارنا سب کا ضروری ہے، یا اگر کسی کو پیسے دے رکھیں تو ان کو بتلا دے کہ ہم نے کنکری مار لی ہے، کنکری مار لی ہے، اور جب تک یہ علم نہ ہو جائے کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے، احرام نہیں اتارے گا، احرام کی ہی حالت میں رہے گا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، احرام پہننے کے وقت جو تلبیہ پڑھا تھا 8 تاریخ کو مکے میں، جی، وہ تلبیہ یہاں کنکری مارنے کے وقت بند کر دے گا۔ اچھا، جیسے عمرے میں طواف کے وقت میں بند کر دیتے ہیں، ایسے ٹھیک ٹھیک، وہ تلبیہ پڑھتا رہے گا، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، لیکن کنکری مارنے کے لیے جب پہنچے گا تو تلبیہ بند کر دے گا۔ الگ ہی سما ہوتا ہوگا تلبیہ پڑھتے ہوں۔ جی جی جی، تو اب اس کے بعد قربانی کا بھی جو طریقہ ہے، جی، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جن کے لوگ پیسے دیتے ہیں ان سے بتا دیتے تو وہ کہہ دیتے 1 گھنٹے کے بعد ہم آپ کی قربانی ہو جائے گی، 2 گھنٹے کے بعد، جب تک قربانی نہیں ہوگی جب تک وہ احرام میں ہی رہے۔ اب یہ دوسرا واجب ادا ہو گیا، تیسرا واجب قربانی ہے۔ اس قربانی کے بعد ذہن میں یہ رکھیں کہ عام طور سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں ہماری قربانی ہو رہی ہے کیا ہم یہ قربانی یہاں کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سوال کرنے والے تھے۔ جی جی، لیکن نہیں کر سکتے۔ اس قربانی کا جو حج کی قربانی ہے وہ حدود حرم میں ہی کرنا ضروری ہے۔ یہاں کی قربانی تو وہاں کی جا سکتی ہے لیکن وہاں کی قربانی یہاں نہیں ہو سکتی۔ یہ قربانی حدود حرم میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، خود کریں بہت اچھا ہے، خود نہیں کر سکتے، جانے میں دشواری ہے تو پھر جس سے کہا ہے وہ قربانی کر دے گا۔ قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد پھر بال منڈانا۔ اچھا، قربانی کے بعد میں بال منڈانا، یہ کہاں منڈائیں گے؟ یہ چاہے وہیں مینا میں، اچھا، چاہے مکے چلے جائیں، چونکہ ابھی طواف زیارت کے لیے جانا ہے، باقی ہے، باقی تو مکے چلے جائیں، بال منڈانا ہے۔ بال جو ہے مڈوانا افضل ہے اور قصر کرانے کی بھی اجازت ہے۔ اچھا، اب یہ چوتھا واجب ہو گیا، ذہن میں رکھیں، پہلا واجب مزدلفہ میں وقوف، دوسرا واجب کنکری مارنا جمرہ عقبہ کی، تیسرا واجب قربانی کرنا، اور چوتھا واجب بال منڈانا۔ پانچواں واجب ہے ان تینوں میں ترتیب، یہ بھی لازم ہے۔ کوئی شخص پہلے قربانی کر لے پھر کنکری مارے تو یہ ترتیب کے خلاف ہے۔ ترتیب بھی ضروری ہے، رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 10 تاریخ میں یہ عمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کنکری مارنے کے بعد کیا کرے؟ ظاہر ہے کنکری مارنے کا جو راستہ ہے اس راستے سے واپس نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، اگر کوئی شخص اپنے خیمے میں آنا چاہے تو دوسرا راستہ بتائیں گے، اسی راستے سے آنے دیں گے، مینا کے خیمے، مینا میں۔ جی جی، لیکن اس میں ایک رائے یہ ہے کہ حج کا جو دوسرا رکن ہے یعنی طواف زیارت، جس کا وقت 10 تاریخ سے لے کر اور 12 تاریخ کے سورج کے ڈوبنے تک رہتا ہے، اگر موقع ہو تو پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ چلا جائے طواف زیارت کرنے۔ 10 تاریخ جی، کسی بھی وقت جا سکتا ہے، کسی بھی وقت جا سکتا ہے، رات دن کسی وقت بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ معلوم دیا وہ 3 کلومیٹر اس کے خیمے سے جمرات ہے جہاں تک کنکری ماری، واپس آ جائے گا 3 اور 6 کلومیٹر ہو جائے گا، اور پیدل جانا ہے، پیدل آنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے پھر مکہ مکرمہ چلا جائے طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ فرض ہے سب کے لیے، جیسے وقوف عرفہ فرض تھا، یہ بھی فرض۔ طواف زیارت کا وقت ہم نے بتا دیا۔ کنکری مارنے میں ایک بات بیچ میں بتا دیں کہ یہ کنکری 10 تاریخ کو کتابوں میں تو لکھا ہے کہ غروب شمس تک، سورج کے ڈوبنے تک، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر اس زمانے میں جو بھیڑ ہو رہی، علماء نے اس پر فتویٰ دے دیا ہے، متفقہ ہے کہ رات میں بھی مارنا مکروہ نہیں، اگرچہ 11 شروع ہو جائے گی، صبح صادق سے پہلے تک 10 تاریخ کی کنکری ماری جا سکتی ہے۔ اچھا، 10 تاریخ کی کنکری 11 تاریخ کے صبح صادق سے پہلے تک ماری جا سکتی ہے، رات میں بھی مار سکتے ہیں، جی ٹھیک، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ پھر اس کے بعد چلا گیا مکہ مکرمہ طواف زیارت، یہ فرض ہے، مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی۔ یہیں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھ لیں جی کہ عورتوں نے جب احرام باندھا، یہ وہ ایام سے ہیں، تو وہ ہر عمل کریں گی، وہ مینا بھی جائیں گی، میدان عرفات بھی جائیں گی، اچھا، دعائیں بھی مانگیں گی، مزدلفہ بھی جائیں گی، بس وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی، کنکری بھی ماریں گی، طواف کے لیے نہیں جائیں گی۔ اچھا، یہ طواف زیارت جو ہے اس کے جو کہ طواف کے لیے مسجد کے اندر جانا ہوتا ہے، مسجد کے اندر عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ جی جی جی، اگر اس حال میں ہے تو وہ طواف زیارت نہیں کریں گی۔ مرد کے لیے تو ضروری ہے، جی جی، 10 کو کر لے، نہیں 10 کو کر سکا 11 کو کر لے، نہیں 11 کو کر سکا تو 12 ذی الحجہ کو کر لے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طواف کر لیا، طواف زیارت کے بعد اب پھر انہیں مینا میں واپس آنا، اسی دن واپس آنا ہے، چاہے رات ہو جائے۔ جی، عام طور سے یہ ہے کتابوں میں ہے کہ رات مینا میں گزارنا ہے، لیکن رات میں گزارنا سنت ہے۔ اچھا، ضروری نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کمرے جا نہیں سکتا ہے، جا سکتا ہے، وہاں قیام نہ کرے،
अच्छा अच्छा, हाँ कोई जरूरत पड़ गई सामान वाले हैं तो जाने की इजाजत है जी। अच्छा, अब एक बात जो जहन में जो शुरू में बतलाई तुमने कि 5 दिन एहराम में रहना होगा, तो 5 दिन ही रहना होता है। उसने कुर्बानी उसकी हो गई, बाल मुड़वा लिए, अब एहराम के कपड़े उतार दे। अच्छा, मतलब ये है कि 8 ज़िलहिज्जा को जो एहराम बंधा था वो 10 तारीख को उतार सकते, 3 ही दिन एहराम में रहना है। अच्छा, हाँ ठीक है। 10 तारीख को अगर सुबह उसने कंकरी मार ली और सुबह उसकी कुर्बानी हो गई तो वो एहराम उतार देगा। तो 2.5 दिन या 3 दिन भी पूरे नहीं। 3 दिन भी पूरे नहीं, ठीक है। तो अब उसके बाद ज़िलहिज्जा को फिर मिना वापस आना है। फिर उसके बाद वहाँ तवाफ करके फिर मिना आना जी। यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि तवाफ ज़ियारत तो फर्ज है, लेकिन तवाफ ज़ियारत के बाद सई की जाती है, वो वाजिब है, वो वाजिबात में से है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ये बहुत अहम मसला है जी कि आम तौर से तवाफ ज़ियारत के बाद लोग सही करते ही हैं, लेकिन इंसान इतना थक जाता है कि मैदान अरफात गया, वहां से मुजदलिफा आया, फिर वहां से मिना भी पैदल आया जी, फिर वो उसके बाद कंकरी मारने गया, और यहाँ से मक्का भी बाद लोग पैदल जाते हैं। पैदल का भी रास्ता अलग है जी, और गाड़ियों का अलग है जी। तो चाहे पैदल जाए चाहे गाड़ियों से जाए जी, थक गया, फिर तवाफ ज़ियारत किया, उसमें थक गया। तो अगर थकावट ज्यादा है और सही न भी करे तो कोई हर्ज नहीं है, सही ये बाद में भी की जा सकती है। अच्छा, कब तक की जा सकती है कुछ इसकी? किसी दिन भी, किसी भी दिन तो अपने सफर के वापसी से पहले, किसी दिन, मदीना मुनव्वरा जाने से पहले, या अगर मदीना पहले चला गया है तो हिंदुस्तान आने से पहले ये सही की जा सकती है। अच्छा, उसके लिए सिले हुए कपड़े ही में की जा सकती है, अलग से एहराम की भी जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा। और ये सही हज से पहले यानी 8 तारीख से पहले 7 तारीख में एक नफली तवाफ करने के बाद भी की जा सकती है। अगर ये पहले कर ली तो फिर अब ये सही दोबारा नहीं, तवाफ ज़ियारत के बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं हो। खैर, तवाफ ज़ियारत कर लिया जी, तवाफ ज़ियारत के बाद फिर आ गया मिना जी। चाहे तो कमरे में चला जाए, नहा ले, कपड़े नहीं लाया है तो बदल ले, लेकिन बेहतर यही है कि मिना में आ जाए। ठीक है जी। मिना में अगर नहीं भी आया तो उसके ऊपर कोई दम वाजिब नहीं होगा, क्योंकि मिना में वक्त गुजारना ये सुन्नत है। लेकिन मिना में आ जाए, अब मिना में आ गया, अब ये 11 तारीख हो गई। 10 तारीख में मान लो रात में तवाफ किया, 11 तारीख जी। अब 11 तारीख में फिर तीनों जमरात पर उसको कंकरी मारना है 11 तारीख में। लेकिन यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि 10 तारीख को कंकरी मारने का वक्त शुरू हुआ था सूरज निकलने के बाद से, लेकिन 11 तारीख को जवाल के बाद से ही कंकरी मारने का वक्त शुरू होता है। अच्छा, जवाल से पहले कंकरी नहीं मार सकता। अच्छा, जवाल से पहले नहीं, कंकरी मारने का वक्त शुरू होगा जवाल के बाद से। अच्छा, ये 11 तारीख को सूरज के डूबने तक, और रात में भी मारी जा सकती है। इसका भी वही मसला है कि 12 भी शुरू हो जाए तो सुबह सादिक से पहले पहले मारी जा सकती है। अच्छा, मर्द भी, औरतें भी, कराहत भी नहीं, तीनों जमरात पर, यानी पहले पर भी, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी। अच्छा, तो पहले दिन जो कंकरी मारी थी वो जमरे उक़बा यानी जो आखिर वाला है उस पे। अब जो दूसरे दिन कर रहे हैं जमरे उला, जमरे वुस्ता और जमरे उक़बा, तीनों पे कहाँ से शुरुआत करेंगे? उला से शुरू करेंगे। मिना से जाएंगे तो पहले जमरे उला पड़ेगा, जो उला पड़ेगा मस्जिद खैफ के करीब। जी जी। इसमें एक बात समझ लें कि जमरे उला पे जब कंकरी मारेगा पहले जमरे पे साथ, तो उसके बाद दुआ मांगना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो दुआ मांग ले जी। दूसरे जमरे पर जब कंकरी मारे तो फिर दुआ मांग ले। तीसरे जमरे पर जब कंकरी मारेगा दुआ नहीं मांगे। अच्छा। बगैर दुआ पढ़े ही वापस आ जाएगा। 11 तारीख का ये अमल हो गया जी। ये भी वाजिबात में से है। अब उसके बाद अपने खेमे आ जाए वापस मीना में ही, वो खुद ही जो है दाएं या बाएं जहां भी खेमा होगा वापस आ जाए, खेमे को अच्छी तरह समझ ले। अब उसके बाद 12 तारीख, ये हज का आखिरी दिन है। हज के आखिरी दिन भी कोई अमल नहीं है इसके कि इन तीनों जमरात में कंकरी मारना है। अच्छा, 12 तारीख आ गई, तीसरा दिन यानी है जब रमी करने का है, यानी कंकरी मारने का, तो उसका वक्त क्या है? वही उसका वक्त भी जवाल के बाद शुरू होता है। ठीक। और गुरूब शम्स से बेहतर तो यही है कि सूरज डूबने से पहले पहले मार दे। अच्छा। लेकिन अगर सूरज के बाद में डूबने के बाद भी मारेगा तो शुमार हो जाएगी, कोई दम वगैरह वाजिब नहीं होगा। अच्छा, ये 12 तारीख हज का आखिरी दिन है। 8 तारीख को हज शुरू हुआ था और 12 तारीख को खत्म हो गया। इसको हम अगर मुख्तसर चंद मिनट में बता दें तो सिर्फ इतना होगा कि 8 ज़िलहिज को एहराम बांधकर मिना जाएंगे। ठीक है। 9 तारीख को की रात को या दिन में सुबह मिना से मैदान अरफात जाएंगे। मैदान अरफात में गुरूब शम्स तक रुकेंगे,
اور غروب شمس کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ آ جائیں گے جی، مزدلفہ میں رات میں رکیں گے صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں تھوڑی دیر سورج نکلنے سے پہلے تک رکیں گے اور آ جائیں گے مینا جی، مینا میں 10 تاریخ کو پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے چلے جائیں گے 10 کو، نہیں اس کے بعد قربانی کریں گے۔ ہاں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک قربانی نہ کریں جب تک طواف زیارت نہ کریں، طواف زیارت کر سکتے ہیں، اچھا قربانی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں جی، طواف زیارت کریں گے لیکن قربانی سے پہلے احرام نہیں کھول سکتے جی، تو طواف زیارت احرام میں کر لیں، جی، طواف زیارت کریں گے، پھر مینا واپس آ جائیں گے، پھر 11 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کریں گے، اچھا، پھر 12 کو تینوں جمرات کی رمی کریں گے، یہ حج ہو گیا جی جی، یہ اختصار نہیں یہ اچھا رہا، یہ الگ سے ہی لوگ اس کو مختصراً سمجھ لیں گے، کچھ چیزیں جن کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے وہ ڈیٹیل میں سمجھ لیں گے جی جی۔ اب 12 تاریخ کو جب تینوں جمرات کی رمی کر لی تو اب اس کے بعد عام طور سے یہ مسئلہ مشہور ہے عوام میں، وہاں کے بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، کہ اگر 12 تاریخ کو سورج کے ڈوبنے تک رک گیا، سورج کے ڈوبنے کے بعد نکلے گا تو 13 تاریخ کی رمی واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہم یہی سمجھ رہے ہیں، نہیں جی ایسا نہیں جی، یہ بات مشہور ہے۔ اگر 12 تاریخ کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے نکل جائے اچھا ہے، بہتر ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں نکلا، مغرب کی نماز بھی اس نے مینا میں پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، تو 13 تاریخ کی صبح صادق سے پہلے بھی نکل سکتا ہے، 13 تاریخ کی رمی واجب نہیں ہو، لیکن اگر 13 تاریخ کو صبح صادق تک رک گیا، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک رک گیا تو 13 تاریخ کی رمی کرنا واجب ہے۔ 13 تاریخ کا کہ صبح صادق تک اگر رکیں تب پھر 13 تاریخ، ورنہ 13 تاریخ کی رمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، افضل ہے، سنت ہے، اگر کوئی رکنا چاہے اپنے طور پر جی تو کوئی شرعاً حرج بھی نہیں ہے، 13 تاریخ کی رمی کر لے۔ تو یہ 5 ایام ہو گئے۔ آڈینس آپ نے سنا، بہت ہی آسان الفاظ میں، کوئی مشکل ٹرم کوئی مشکل الفاظ نہیں استعمال کیے، مجھے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم خود حج کر رہے ہیں۔ ابھی حضرت کچھ سوالات ہیں، کچھ سوالات ہیں اور کچھ غلطیوں کے بارے میں۔ ہاں تو سامعین یہ تو حج کا طریقہ ہوا۔ حج اور عمرے سے ریلیٹڈ بہت ساری اصطلاحات ہیں جو عوام کو نہیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ اغلاط بھی ہوتی ہیں اور لوگ جا کر کے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ تو شیخ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے ٹرمز یوز ہوتی ہیں عربی کی، جو لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو کتابوں میں استعمال ہوتی ہے، حل ہے، میقات ہے، آفاق ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ حل کس میں آتا ہے، میقات اور حل میں فرق کیا ہے، اور یہ آفاقی کون ہے؟ جی حدود حرم، حدود حرم، جی جی ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیجئے مختصراً۔ ایسا ہے، حدود حرم تو وہ حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ یہ حدود حرم ہے، اور اس پر علامات حضرت ابراہیم نے لگوا دی تھی جی مکہ مکرمہ کے چاروں طرف، جی، اس کو تو حدود حرم کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ جہاں پر غیر مسلم کا جانا درست نہیں ہے، جدے سے جب آئیں گے تو حد الحرم لکھا ہوا ہے، اس طرح ہر طرف سے آنے میں جی، تو حدود حرم تو وہ ہوا۔ اور حل کہتے ہیں اس حصے کو جو حدود حرم سے باہر ہو اور میقات کے اندر ہو۔ اچھا، حدود حرم سے باہر ہو لیکن میقات کے اندر، جیسے جدہ، ہاں جدہ جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے۔ جی جی، تو جدہ میں جو لوگ رہتے ہیں یا جدہ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ سب حل کہلائے۔ حل، جی جی، ان کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر یہ عمرہ کرنے یا حج کرنے جا رہے ہیں تو وہیں سے احرام باندھیں گے، ان کو کسی میقات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آفاقی، جی، جو میقات تو وہ متعین مقامات ہیں کہ جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا درست نہ ہو، اس کو میقات کہتے ہیں، باؤنڈری ہے بغیر احرام کے، جی ہاں۔ یہ ایک میقات مکانی ہے، جگہ ہے، میقات زمانی بھی ہوتا ہے، وہ تو اشہر حج ہے، جی جی، سوال میقات ہے، لیکن یہ میقات ہے کہ جہاں پر، تو وہ تو میقات ہو گیا۔ جی، ایک لفظ ہے آفاقی۔ جی جی، آفاقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو میقات سے باہر رہتے ہوں، میقات کے باہر رہتے ہوں، جیسے مدینہ منورہ کے رہنے والے آفاقی ہوں گے، کیونکہ مدینہ والوں کے لیے میقات جو ہے ذوالحلیفہ ہے، جی، بیر علی بھی اس کو کہتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے رہنے والے، یہ سب آفاقی ہیں۔ یہ ہے اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی کچھ چیزیں ہم نے بھی جو محسوس کی تھی، ہم چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں۔ یہ حج سے متعلق ہی نہیں ہے، عمرے میں بھی ہوتا ہے کہ ابھی جو
حرم میں جو نماز ہوتی ہے تو امام کعبہ جو ہے جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار کعبے کے سامنے جب امام کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں جو صفیں بنتی ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں امام سے آگے چلے جاتے ہیں، اور شاید یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، یا آپ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ اس میں کیا کتنا خیال دیکھیے، کرنا پہلے چاہیے؟ ایسا تھا کہ پہلے تو مسجد حرم میں اس کا اہتمام ہوتا تھا جی کہ امام خانہ کعبہ کے چاروں طرف میں سے کسی ایک طرف کھڑا ہوتا جی تھا، حتیم کی طرف کھڑا ہوتا تھا، جی یا جدھر حجر اسود ہے ادھر، یا کسی طرف. تو جس طرف امام کھڑا ہوگا اس طرف امام کے آگے تو جانا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مقتدی وہی جو امام کی اقتدا کرے، امام کو تو آگے ہی رہنی چاہیے. جی ہاں، دوسری طرف جیسے ایک امام ہے خانہ کعبہ کے کسی ایک سائیڈ میں 10 فٹ دور کھڑا ہے، تو دوسری سائیڈ کے لوگ 4 فٹ دور بھی کھڑے ہو سکتے، تو وہ آگے نہیں کہلائے گا. اچھا، وہ آگے نہیں کہلائے گا. لیکن اس طرف جس طرف امام ہے اس طرف امام کے آگے نہیں کھڑا ہوگا. اچھا، جس سائیڈ میں. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ امام مطاف میں کھڑا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ دالان میں جو میزنا ہے جہاں پر اذان دی جاتی ہے اس کے جو عمارت ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے. تو اب اس میں جس طرف امام کھڑا ہے اس کے آگے کھڑا ہونا درست نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ تھا کہ پہلے جہاں پر امام کھڑا ہوتا تھا اس کے آگے کی وہ جگہ خالی کر دی جاتی اور بتلا دیا جاتا ہے کہ یہ امام اس طرف کھڑے ہیں تو لوگ دوسری سائیڈ سے ہوتے تھے، کوئی حرج نہیں، اس سائیڈ میں نہیں ہوتا تھا خانہ کعبہ کے چار. لیکن اب اس دور میں لوگ پڑھتے ہیں، نماز ان کی نہیں ہوتی جو امام سے آگے. مسجد نبوی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں تو باقاعدہ وہاں پہ جو ہے ایک حد متعین کی گئی ہے کہ امام کی جگہ یہ ہے، لیکن جمعے میں تو ہم نے خاص کر دیکھا کہ لوگ بہت آگے تک صفیں بناتے ہیں، اور عام نمازوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ کیا لوگوں کو پتہ نہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ. پتہ نہیں ہوتا ہے عام طور سے، اور وہ عربی میں لکھا بھی ہوتا ہے جی ہاں کہ یہ حد ہے. تو مسجد نبوی کا جو اگلا حصہ ہے جو باب السلام سے داخل ہوتے ہیں جی اور باب بقی سے لوگ نکلتے ہیں، کیونکہ مسجد نبوی میں تو 3 طرف دروازے ہیں. جو اگلا حصہ ہے اس میں تو صرف ایک دروازہ امام ہی کے لیے ہے. وہ حصہ جو ہے ظاہر ہے امام تو مسجد کے اندر کھڑا ہے، اس کے باہر جو آنگن ہے اس میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اچھا، ایک چیز اور، چونکہ مسجد نبوی کی بات آئی تو ہم نے یہ نوٹ بھی کیا تھا کہ ریاض الجنہ کے بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں کہ ریاض الجنہ کا اصل حصہ کون ہے، کیا ہے، اور وہاں کی اس کی کیا اہمیت ہے، اور لوگ جو ریاض الجنہ میں اب تو پرمیشن لینا پڑتی ہے، وہ ایپ ہے اس کے ذریعے سے جب جاتے ہیں تو لوگ جا کر کے وہاں ظاہر سی بات ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اگر مکروہ وقت ہو تو تھوڑا سا ریاض الجنہ کا جو رقبہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، کیونکہ اب تو بہت بڑا کر دیا گیا. ایسا ہے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. تو وہ جو حجرہ عائشہ ہے اصل وہی ہے، اس کے درمیان کا حصہ یہ ریاض الجنہ ہے. اب اس کی حد تھوڑی سی بڑھا دی ہے. ظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پہلی صف میں ہی لوگ کھڑے ہو جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ اللہ نے انشاءاللہ اجر ملے گا اس میں بھی، اور جو وہاں کا ثواب ہے نماز کا اور دعاؤں کی قبولیت کا وہ حاصل ہو، تو اس لیے کہیں پر بھی. اچھا، ایک سوال اور ہے کہ ہم نے دیکھا جب ہم عمرہ کے لیے گئے تھے تو لوگ حرم میں خاص کر یہ دیکھا کہ ہوٹل بہت دور ہے اور جماعت کھڑی ہوئی تو وہیں پہ اپنے ہوٹل کے باہر راستے پہ جو ہیں اپنے صفے بنا لیتے ہیں اور وہی نماز پڑھنے لگتے ہیں. اس کے علاوہ شارع ابراہیم پہ دیکھا گیا، شارع ابراہیم پر لوگ جو جدھر کو راستہ ہے وہیں پہ جو ہے صف بنا لی اور اقتدا کر رہے ہیں اس امام کی جو حرم کے اندر جو امامت کر رہے ہیں، جبکہ شارع ابراہیم کا جو مطلب شارع یعنی راستہ جو ہے اس کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہی نہیں، نہ تو سمت کعبہ ہے نہ عین کعبہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت کرتے لوگوں کو معلوم ہو کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ جو مسجد حرم کے اندر ہے اس کے لیے تو عین کعبہ کا رخ ضروری ہے، اور ویسے کوئی کہیں بھی ہو تو اس کے لیے مسجد حرام کا رخ ضروری ہے. کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ہے، کہیں سے بھی پڑھ رہا ہے. خیر، یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ ہوٹل کے باہر نماز پڑھ لیتے ہیں اور بیچ میں اتنی خلا ہوتی ہے تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ نماز کے لیے صفوں کا اتصال ضروری ہے، ملنا ضروری ہے. صفوں کے ملنے میں یہ ضروری نہیں کہ پوری صف ہو،
اگر 2 یا 3 آدمی بھی کھڑے ہوں گے کسی صف میں تو پیچھے کی صف میں اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن درمیان میں اتنا فاصلہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک لڑی گزر جائے جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ 2 صفوں کے برابر, اتنا فاصلہ ہو اور اس کے بعد پیچھے لوگ نماز پڑھیں تو ظاہر ہے نہیں سر, وہاں تو دیکھا کہ بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے, بہت گیپ ہوتا ہے, ہم نے خود بھی دیکھا. ہاں اس کے اور جہاں تک مائک کا مسئلہ ہے تو اب تو ایسا سسٹم ہے کہ قریب کی جو بلڈنگیں ہیں جو لوگ پرائیویٹ ٹور سے جاتے ہیں, مکہ ٹاور ہے, کلاک ٹاور ہے, اور بھی بلڈنگیں ہیں, حرم کے امام کی آواز ہر بلڈنگ میں آتی ہے اندر, بلڈنگ میں جیسے گاڑیوں میں بھی آتی ہے. اب کوئی وہاں اقتدا کرنے لگے کہ یہاں جو مائک لگا ہے اس میں آواز آ رہی ہے, تو بالکل درست. ایک امپورٹنٹ چیز رہ رہی ہے, اس سے پہلے ہم یہ پوچھ لیں کہ چونکہ زیادہ تر ہم ہندوستانی جو ہیں حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں اور پہلی مرتبہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کچھ چیزیں الگ ان کو نظر آتی ہیں, جیسے رفع یدین ہے یا آمین بالجہر ہے یا نماز جنازہ میں دیکھا لوگ بہت ہم سے سوال کر رہے تھے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ جو نماز جنازہ میں فارغ ہو جاتے ہیں. تھوڑا اس کے بارے میں آپ وضاحت کر دیں کہ مطلب لوگوں کو لگتا ہے یہ کیا, یہ تو نیا دین ہے. دیکھیے ایسا ہے, اس کے بارے میں بس اتنا مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے 4 ائمہ ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام شافعی, امام مالک ہیں, ابو حنیفہ ہیں. بہت سے مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف ہے, مسلکی اختلاف ہے یہ, اور حکم یہ ہے کہ کسی ایک امام کی اتباع کریں. اصل اتباع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا, لیکن چاروں کی بیک وقت نہیں کر سکتا. تو اس میں عام طور سے وہاں پر جو مسائل بتانے والے بھی ہیں وہ حنبلی مسلک, ائمہ بھی حنبلی مسلک, لیکن ہم لوگ جہاں سے جا رہے ہیں ہم لوگ احناف, تو ہم لوگوں کو اپنے ہی مسلک کے اعتبار سے ہی حج کا طریقہ بتلایا بھی گیا ہے, تو وہ کریں. تو جو جا رہے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے یہ مت دیکھیں کون نیت کہاں پر باندھے ہے, کون ہاتھ چھوڑے ہوئے ہے, کون بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہے, کون رفع یدین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اس میں نہ پڑھیں. بس جو جس طریقے سے وہ یہاں نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے وہ وہاں نماز پڑھیں. اور یہیں پر ایک بات ہے کہ وہاں پر مسائل بتانے والے ہوتے ہیں, کچھ وہ کیبن سے بنے رہتے ہیں لوگ, حج کے دنوں میں خاص کر, عمرے میں تو نہیں ہوتا ہے, حج کے دنوں میں مسائل کو پوچھنے کے لیے اردو زبان میں بھی عربی زبان میں بھی لوگ ہوتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ان سے مسئلہ نہ پوچھیں, وجہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ اپنے مسلک کے اعتبار سے بتلاتے ہیں, پھر انسان کنفیوز ہوتا ہے. اور پھر بعض چیزوں میں فرق صرف افضلیت اور غیر افضل کا ہے, کہ رفع یدین ہے جو اختلاف ہے وہ جواز اور عدم جواز کا نہیں. ہاں پھر وہ تفصیل ہو جائے گی اس کی, اس پہ ہم لوگ ایک الگ جو ہے بحث کر سکتے ہیں. اچھا ایک سوال اور ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ہماری رہ رہی ہیں کہ حج میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, ہم چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کریں. ابھی حج بدل کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ حج بدل کا کیا حکم ہے اور کون کر سکتا ہے. حج بدل تو دیکھیے یہ ہے کہ حج تو ہر انسان پر جو جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج جا سکتا ہے اسی کو جانا چاہیے, اسے حج بدل نہیں کرانا چاہیے. حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اتنا بیمار ہے کہ نہ کوئی اس کا معاون ہے اور وہ کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتا ہے, تو وہ پھر کسی کو حج بدل پر بھیج سکتا ہے. لیکن حج بدل میں جائے وہی جس نے اپنا حج کیا ہو. اچھا, ایک شخص نے اپنا حج نہیں کیا تو اس کو علماء نے کہا ہے کہ حج ہو تو جائے گا لیکن مکروہ. اچھا, مطلب جو اپنا حج کر چکا ہے اسی کو بھیجا جائے, اسی کو بھیجا جائے, جو حج کے مسائل سے واقف بھی ہو, عالم ہو تو اور اچھا ہے. تو پہلے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پہلے حج کرا دے, اس کے بعد میں ہم اپنے حج بدل کے بارے میں سوچیں گے. کہ حج بدل میں جانے والے کو بھی بہت ثواب ملتا ہے اور جو بھیجتا ہے اسی کو. لیکن معمولی بیماری میں کہ ارے بھائی ہمارے ذرا سے بیماری ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی اس کا معاون ہے اس کو لے جا سکتا ہے, اس کے بعد بھی وہ حج بدل پہ بھیج رہا ہے تو یہ صحیح نہیں. کچھ لوگ لیزینس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. اچھا ابھی ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے پاس کافی ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, تو ہم کو تو نہیں پتا, لیکن آپ اپنے تجربے کی روشنی میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ عام طور پہ حج میں لوگ کس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. اس کو سمجھ لیں غلطیوں کی. ایک غلطی تو لوگ یہیں سے یہ شروع کرتے ہیں کہ حج فلائٹ میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. ہر حال میں ان کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ جب ایک شخص یہاں سے جدہ گیا ہے
اور جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچا ہے تو وہ مقیم ہے وہ، اچھا، ابھی مسافر نہیں ہے، کیونکہ اسے زیادہ دن مکہ اور مینا اور عرفات و مزدلفہ میں گزارنا ہے اور مدینہ منورہ بعد میں جانا ہے. تو یہاں اگر وہ جماعت سے نماز پڑھنا ہی چاہیے، لیکن اگر جماعت سے چھوٹ بھی جائے تو وہ نماز مکمل پڑھے، پوری پڑھے نماز، وہ قصر نہیں کرے. دوسری غلطی مینا میں ہم نے بتلا ہی دی تھی کہ مینا میں اگر مکے میں مقیم ہے تو یہاں بھی مقیم ہے، مکے میں مسافر ہے تو یہاں بھی مسافر ہے. پھر ایک غلطی، بعض غلطیاں ہیں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مزدلفہ میں رات میں ہی مینا کے لیے نکل جاتے معلم کے کہنے سے. تو کسی بھی صورت میں رات میں نہ نکلے. اگر رات میں نکل گیا اور مزدلفہ میں اس نے قیام نہیں کیا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے. اچھا، ہاں، اگر نکل بھی گیا تو واپس آ جائے تو دم واجب ہو جائے. ایک یہ غلطی. اچھا، دم اگر واجب ہوگا تو دم حدود حرم میں ہی حدود حرم میں دینا ہے، وہ اس کے پیسے جمع کر دے. جی. کچھ لوگوں نے ہم سے سوال کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ کیا وہ دم واجب ہو گیا، ہم اپنی کنٹری میں کرا سکتے ہیں کیا؟ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے ایام حج ہو، بعد میں بھی دے سکتا ہے، کسی وقت بھی دے سکتا ہے. اچھا، ایک اور سوال میرا رہ گیا، ابھی ذہن میں آیا کہ جو قربانی کی بات کر رہے تھے، جو 10 ذی الحجہ کو کرنی ہے رمی کرنے کے بعد میں، تو وہ جو قربانی ہے وہ تو حج کی قربانی ہے، حج کی ہے. اگر کسی کے اوپر جو نارمل قربانی ہے وہ واجب ہے تو وہ تو اس کو الگ سے کرانی پڑے گی. وہ الگ سے کرانی پڑے گی. وہ اپنے ملک میں بھی کرا سکتے ہیں. وہ اپنے ملک میں بھی کرا سکتا ہے اور وہاں بھی کرا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، وہاں چاہے تو وہاں مطلب اس میں اختیار ہے. لیکن اس میں یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے، اچھا ہوا یہ ذکر آیا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا یہ حاجی وہاں قربانی کر رہا ہے تو یہاں ہم اس کی قربانی نہ کریں. اسی وجہ سے ہم نے نہیں، لیکن وہ جب صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ہاں، وہ یہاں قربانی کرائیں یا وہاں کرائیں وہ تو کرنا ہی ہے، اور وہ حج کی قربانی الگ ہے. وہ حج کی قربانی الگ ہے. جی، آپ اغلاط کے بارے میں ہاں، اغلاط کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک غلطی عورتوں سے ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں جب احرام پہنتی ہیں تو احرام میں تو یہ ہے، عورتوں کا الگ سے تو کوئی احرام نہیں ہے، یہی سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی. بس یہ ہے کہ عورتوں کا احرام لوگ سمجھتے ہیں وہ مخصوص قسم کا اسکارف ہے جس سے انہیں، تو اب وہ یہ سوچتی ہیں کہ احرام کی حالت میں سر نہیں کھولنا چاہیے، یہ بتایا گیا تھا. تو وہ مسا جب کرتی ہیں تو اس دوپٹے یا اس اسکارف کے اوپر سے کر لیتی ہیں. اچھا، کیونکہ سر کھولیں گے تو سر کھل جائے گا اور احرام کی حالت میں سر نہیں کھول سکتی. تو عورتیں یہ بات سمجھ لیں کہ مسا کسی بھی صورت میں اس اسکارف یا اس دوپٹے کے اوپر سے درست نہیں ہے. وہ مسا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، وہ ہٹا کر بھی اور ویسے بھی وہ مسا کر سکتی. پوری سر کا مسا سنت ہے تو وہ مسا کر لے. عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ایک غلطی عورتوں ہی کا سے متعلق ہے کہ عورتیں چونکہ فرض باجماعت نماز اپنے ملک میں نہیں پڑھتی ہیں اور وہاں باجماعت پڑھتی ہیں تو ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا ہے. طریقہ نہیں پتا ہوتا کیسے پڑھیں. تو مرد تو جانتے ہیں کہ مقتدی کو قرات نہیں کرنا ہے، قرات تو امام کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا. مسئلہ وہی عورتوں کے لیے کہ وہ ثنا پڑھیں گی. امام جب اللہ اکبر کہے گا، اب جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، مغرب، فجر اور عشاء یہ ہو یا ظہر اور عصر ہو، ہر نماز میں مقتدی کو خاموش رہنا ہے. عورتیں اس میں بھی پڑھتی رہتی ہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہے، امام بھی پڑھ رہا ہے اور عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں. عورتوں کا اس کا خیال ہے. اچھا، کچھ مدینہ کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ الگ سے ایک کریں گے، بہت لمبا ہو گیا. ابھی ایک آخری سوال کیا بلکہ درخواست ہے کہ اس بار پوری دنیا سے انشاءاللہ جو حجاج کرام آئیں گے، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ان سے کوئی درخواست یا ان کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو حضرت ان کو ایک پیغام دے دیجیے اور یہیں پہ اس کے بعد ہم لوگ اپنی پوڈ کاسٹ بند کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلا تو درخواست یہ ہے میری کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے مال و دولت سے اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج جا سکتا ہے تو وہ حج میں تاخیر نہ کرے. وہ نہ اپنی جاب کو دیکھے، NOC مل جاتی ہے، گورنمنٹ جاب ہو تب بھی، نہ اپنی تجارت کو سوچے کہ اتنے دن 35-40 دن تجارت بند رہے گی. اگر اللہ نے اس پر حج فرض کیا ہے تو پہلی فرصت میں وہ حج کرے، نہ کسی کی بیماری کو دیکھے. ایک پیغام تو یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد تاخیر نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کی تیاری میں جو بات ہم نے شروع میں بھی کہی تھی کہ حج کی تیاری میں حج کو سیکھنے کی کوشش زیادہ کرے. کیا لے جانا ہے، کیا نہیں لے جانا ہے، اس کے بارے میں زیادہ ضرورت نہیں. بس حج کو سیکھے، ٹریننگ میں شرکت کرے اور اپنے حج کی تشہیر نہ کرے. ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگ سلام کہلوا رہے ہیں، وہاں سے سلام کہلوا رہے ہیں
کہ سب کو میری طرف سے سلام کہیے گا، قصدن نہ بتائے کسی کو، اور اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں، تشہیر نہ کرے جی، ہم یہ بھی چاہیں گے۔ اور حج میں اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی کو ضرور لے جائے، ضرور لے جائے، تو کہ مسئلہ اس کا محرم کا ہوتا ہے۔ جی جی۔ ایک بات اور اسی کے ضمن میں آخری بات بتلا دیں، وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا لازمی ہے، بغیر محرم کے بغیر محرم کے عورت نہیں جا سکتی۔ اگرچہ اس وقت سعودی گورنمنٹ عمرے کا ویزا یا حج کا ویزا بغیر محرم کے بھی لگا دیتی ہے، تو وہ سعودی کا قانون ہے لیکن شریعت کا قانون نہیں ہے۔ تو عورتیں اس بات کا خیال رکھیں، چاہے ان کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، اگر ان کو محرم ان کا کوئی نہیں ہے یا محرم کا خرچ وہ نہیں دے پا رہی ہے تو وہ حج بدل پہ بھیجیں، لیکن کسی غیر محرم کے ساتھ وہ حج نہ کریں۔ یہ بس ہمارے جانے والوں اور ہماری یہی ہے کہ ہر شخص کی یہ تمنا بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی اللہ سے کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حج سے واپسی کے بعد یہ بھی ایک پیغام ہے کہ انسان حج کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے علماء نے اور اللہ والوں نے کہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دیتا رہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا رہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کر لے، توبہ کے لیے نہ رمضان کا انتظار کرے نہ دوسرے حج کا۔ اور حج سے واپسی کے بعد ایک تبدیلی اس میں نظر آنی چاہیے جب وہ حج سے واپس آئے۔ جیسے ایک مسئلہ داڑھی کا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہر کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ یہ صحیح ہے کہ داڑھی کا تعلق حج سے نہیں ہے، داڑھی رکھنا تو واجبات میں سے ہے، لیکن ایک شخص جو ہے اگر حج کر کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا رہا ہے، اور آتا ہے حدیث میں کہ جب حضور کے روضے پر کوئی پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے جب حضور کے سامنے جا رہا ہے تو شکل تو حضور جیسی بنا لے، تو اس کا بس بقیہ جو ہے رزق حلال کی کوشش کرتا رہے، رزق حرام سے اپنے کو بچاتا رہے، اور اللہ اگر توفیق دے تو نفلی حج کر لے، نفلی حج بھی کر سکتا ہے بعد میں اور عمرے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت وقت دیا، لمبی پوڈ کاسٹ ہوئی، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ اس پوڈ کاسٹ کو اگر یہاں تک سن لیا ہے تو بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ میری بھی اس سال کے ہی حجاج سے نہیں بلکہ ہمیشہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ میرے نام کے ساتھ فضیل اختر میرا نام ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی محنت کر رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم محنت کر رہی ہے ذکی ٹاکس کے لیے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہم کوئی اچھا کنٹینٹ، اچھی معلومات فراہم کر پا رہے ہیں تو آپ ذکی ٹاکس کو سبسکرائب کریں، لائک بٹن کو بھی ہٹ کریں، اور آپ کے پاس اگر کوئی اچھے ٹاپک ہیں، اچھے موضوعات ہیں، آپ کامنٹ باکس میں ہم کو بتائیں۔ ہم انشاءاللہ اسی طرح ہندوستان کی مایناز شخصیات کو اپنی پوڈ کاسٹ میں لا کر کے آپ کو اسلامی بہترین سے بہترین کنٹینٹ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔